پہلے ایک خوشخبری آپ کو سنا دیں. جنرل فیض جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں گے. عمران خان نے پرویز الہی کو 2 مرتبہ ملاقات کے لیے زمان پاک بلایا لیکن وہ نہیں گئے ہیں. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی 10 ٹکٹیں مانگ رہے ہیں. عمران خان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی تو آپ کو نااہل کر دیا جائے. ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو تیسری بیوی ہے دانیہ شاہ، اسے آج ایف آئی اے نے لودھراں سے گرفتار کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، چونکہ آپ کو میں نے خوش آمدید کہا ہے تو میرے خیال میں پہلے ایک خوشخبری آپ کو سنا دیں، اس کے بعد دیگر خبروں کی طرف چلتے ہیں. تو خوشخبری جو ہے وہ ہے تو چھوٹی سی، کوئی بہت بڑی خبر نہیں ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ جناب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں ان میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے. پیٹرول کے اندر جو ہے وہ 10 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان ہوا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے. اچھا، اب اگر اس 10 اور 7.5 کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو پریکٹیکلی سپیکنگ مجھے جو یہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی اور بھی مارجن ہے، ان کے پاس مارجن ہے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مہنگائی کو لے کے اس حد تک جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے میرے خیال میں حکومت کو بیک فٹ کے اوپر جانا پڑا اور جس کی وجہ سے 10 روپے کی کمی ہوئی ہے. میری نظر میں کمی اور بھی ہو سکتی تھی، ورنہ اگر صرف عام طور پہ جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں نا اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو نارملی 2 3 4 روپے کی صرف فلکچویشنز ہوتی ہیں، یا کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ 10 روپے کے جب کمیاں ہوتی ہیں نا تو اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح کی ایک حرکت کی تھی، آپ کو یاد ہوگا 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی تھی. اور کچھ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ نون لیگ نے ضمنی الیکشن سے پہلے بھی کی تھی. وہ جو 20 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس سے پہلے بھی اتنی بڑے مارجن کے ساتھ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کم کر دی تھی، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا تھا. تو اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ 10 روپے کی پرائس ریڈکشن کی گئی ہے اور میں اس کو بھی جو ہے ایک پولیٹیکل موو ہی سمجھتا ہوں. اکنامیکل موو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس وقت حکومت کے اوپر جتنا پریشر آیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے، تو یہ کوئی کیلکولیشن میں بات سمجھ نہیں آتی. بہرحال 214 روپے 80 پیسے اب یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ہو چکی ہے. لیکن ابھی بھی جس قیمت کے اوپر اس حکومت کو پیٹرول ملا تھا، یعنی عمران خان صاحب نے جاتے جاتے وہ جو 140 روپے کر دیا تھا، وہاں سے ابھی بھی ہم بہت دور ہیں. اور مہنگائی کے اوپر جو ہے وہ کتنا کو اس کا اثر پڑے گا تو صحیح، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں پڑے گا، لیکن جس حد تک مہنگائی ہو چکی ہے بہت کم اثر جو ہے وہ پڑے گا. عوام کے لیے کوئی بہت بڑا ریلیف نہیں ہے، یہ میں پہلے آپ کو اس بات کے بارے میں کلیئر کر دوں. اب کچھ دیگر خبریں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک خبر تو یہ آئی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو تیسری بیوی ہے دانیہ شاہ، اسے آج ایف آئی اے کے سائبر ونگ نے جو ہے وہ لودھراں سے گرفتار کیا ہے. اور اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو ہے نازیبا ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی تھی، وائرل کی تھی، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. بڑا پینفل وہ لمحہ تھا، مجھے آج بھی یاد ہے جب ڈاکٹر عامر لیاقت کی وہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس طرح ریلیز کی گئی تھی، اور وہ بڑی پرسنل قسم کی ویڈیوز تھیں جن کو ریلیز کیا گیا تھا. تو اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے جو ہے یہ ان کو گرفتار کیا گیا، جو میرا خیال میں ایک اچھا قدم ہے. یہ گرفتاری جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی اور اللہ کرے کہ یہ اب کیس جو ہے وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے، یہ بھی میری خواہش ہے. اچھا، ایک اور خوشخبری، یہ بھی خوشخبری ہے میری نظر میں. ویسے میں نے ایک خوشخبری کہا تھا لیکن دوسری بھی جو خبر ہے یہ خوشخبری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، اپنے قدموں کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. کھڑے تو ماشاءاللہ وہ بڑی دیر سے ہیں سیاست کے میدان میں، لیکن اب اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے لیے ظاہری بات ہے ایک اچھی خبر ہے. ان کے لیڈر جو ہیں وہ بڑی دیر سے اس فزیکل پرابلم کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھے، اور آج ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے جو ہے یہ تصویر ٹویٹ کی گئی جس میں وہ فیصل جاوید جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ تصویر جو ہے وہ شو کی گئی. سو اٹس اے ویری گڈ سائن. ہم ان کے لیے دوبارہ بیسٹ وشز ان کے لیے کرتے ہیں. اللہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رکھے، وہ جلد از جلد چلنے پھرنے لگیں، اور کبھی ان کو جو ہے وہ کم از کم صحت کے لحاظ سے جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ ہو. میری تو ہمیشہ یہ دعا سب کے لیے اسی طرح ہی نکلتی ہے. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم نے نکالی ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا ایسی بے یقینی ہے، کیا ایسی پرابلم ہے کہ پرویز الہی صاحب روز ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ پہلی ٹویٹ جو ہے یہ 12 دسمبر کی یہ ٹویٹ ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں جی، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. غلط فہمیاں پیدا کرنے والے پہلے کی طرح ناکام رہیں گے. ہمارا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. 13 جماعتوں کا اتحاد اکیلے عمران خان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے. ایک تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا.
پھر 12 دسمبر کو یہ ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا, چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہمارے لیڈر ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. پھر 13 دسمبر کو پھر ایک اور ٹویٹ کیا, نون لیگ کی طرح انتقامی سیاست کبھی نہ کی, ہمیشہ مثبت سیاسی روایات قائم کی گئی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں, عمران خان کے ساتھ دیا, دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اب پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ بار بار یہ جو باتیں کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے ذرا بیک گراؤنڈ کے اوپر آتے ہیں, میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں. اس وقت میری اطلاعات کے مطابق جو ہے نا وہ لین دین کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے آپس میں, جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا, اب ہم اس بریکنگ پوائنٹ کے اوپر آ گئے ہیں جہاں پہ اس وقت بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ دے گی سانو بتائیں 8:30 سے کیے گئے. مطلب میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں, ظاہری بات ہے اس وقت وہ اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ میک اور بریک کر سکتے ہیں, اور وہ آلریڈی سی ایم کی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کیوں اس سیٹ کو بلا وجہ چھوڑیں گے. ان کو بھی اس عمران خان صاحب کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر لیٹ سے, میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب لیٹ سے 50% کی وہ پوری میجورٹی لے لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر, جس میں اس کے بعد ان کو کسی اتحادی کی ضرورت نہ ہو, کسی آزاد امیدوار کی ضرورت نہ ہو, وہ مجال ہے کسی اور کو گھاس ڈالیں گے, مجال ہے وہ کسی اور کو گھاس ڈالیں گے. ان کو ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ڈالے گا. کیوں ڈالے کوئی, مطلب کوئی بیوقوفی ہوگا نا کہ آپ کے پاس آلریڈی میجورٹی آ گئی ہے, اس کے بعد آپ کسی اتحادی کے ساتھ جو ہے اتحاد کریں, اس کے بعد آپ ان کی سنیں بھی. اس کی ایک بڑی پرائم ایگزامپل جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنی دیر ایم کیو ایم کی ضرورت ہوا کرتی تھی, اور اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم جب وفاقی حکومتوں میں رہی ہے تو بہت ڈکٹیٹ کرتی تھی اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو, لیکن اس کے بعد جب ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں رہی تو ایم کیو ایم کو جو ہے نا بالکل جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ملا. وزارتیں وزارتیں ان کو مل گئیں, لیکن جس طرح وہ ڈکٹیٹ کیا کرتے تھے وہ بات ختم ہو گئی. تو اب جو بیسکلی بات چیت ہو رہی ہے وہ ایک جو مارکیٹ کے اندر ریومر اڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اگلی دفعہ بھی سی ایم شپ مانگ رہے ہیں. میرا خیال میں یہ میرا اندازہ ہے, میرا نہیں خیال ابھی بات وہ ہے, کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ نمبر گیم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی 10 ٹکٹیں مانگ رہے ہیں کہ جناب 10 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی جائے منیمم, اور اسی طرح پروونشل اسمبلی کی بھی چند سیٹیں ہیں جس کے اوپر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ٹی آئی سے مانگ رہے ہیں, اور اس کے اوپر اس وقت لین دین چل رہا ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارا اس وقت فلو چل رہا ہے اور ہم جو ہے وہ بڑے آسانی سے اپنی میجورٹی حاصل کر سکتے ہیں, تو ہم بلا وجہ کیوں پرویز الہی صاحب کو جو ہے یہ مارجن دیں. اوبیسلی میں بھی, میرے خیال میں اگر خود بھی میں عمران خان صاحب کی جگہ پہ ہوتا, ویسے تو اللہ نہ کرے کبھی ہوتا اور نہ میں ہو سکتا ہوں, میں دونوں چیزیں کہوں گا, تو میں بھی یہ کہوں گا کہ بھائی میں کیوں آپ کو اپنا یہ چنک آف میٹ جو ہے میں کیوں دوں آپ کو. لیکن ظاہری بات ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اس میں اپنا سیاسی فائدہ نظر آ رہا ہے, جبکہ پرویز الہی صاحب کا ٹیکنیکلی ایک نقصان ہے, اور نقصان یہی ہے کہ وہ اچھے بھلے سی ایم بنے ہوئے ہیں, وہ کیوں بلا وجہ اس کرسی کو چھوڑیں. اس کرسی کو چھڑوانے کے لیے, سی ایم کی کرسی کو چھڑوانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ان کو آفر کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے مونس الہی کی پچھلے 2 دن میں اب تک 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہو چکی ہیں, اور حسین الہی بھی اس کے اندر موجود تھے اس ملاقات کے اندر, اور جس کی وجہ سے یہ ڈسکشن جو ہے وہ بار بار ہو رہی ہے, گیو اینڈ ٹیک کی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جناب آپ ہمیں کیا دیتے ہیں, کون سی ایسی چیز دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پرویز الہی کو کنونس کر سکیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پرویز الہی کے دروازے کے باہر اس وقت نون لیگ بھی تیار کھڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ کی ڈیل یہاں پہ سٹرائک نہیں ہوتی تو وہاں پہ وہ مختلف ڈیلیں دینے کے لیے وہ تیار کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ تو بہت سے لوگوں کا ایک بڑا پرانا خواب ہے کہ مسلم لیگ کے جو مختلف فیکشنز ہیں ان کو کسی طرح ملا دیا جائے, اور آبویسلی اس کام کا ٹاسک جو ہے آلریڈی چودھری شجاعت حسین کو دیا گیا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ برجز جو ہیں اس کو ٹھیک کریں. تو اس سلسلے میں بلکہ یہ رپورٹ بھی ہوا کہ لاہور کے کسی ریسٹورانٹ کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کی مونس الہی کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. مونس الہی کی ملاقات جو ہے آلریڈی عارف الوی کے ساتھ بھی ہو چکی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے, اس وقت بیک ڈور کے اندر یہ گفتگو چل رہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب آج اس وقت مجھے نہیں پتا آپ یہ 16 تاریخ کو دیکھ رہے ہیں یا 15 تاریخ کو دیکھ رہے ہیں, بہرحال 17 تاریخ کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جس پہ عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہے, تو اس سے پہلے یہ سارا گیو اینڈ ٹیک جو ہے اس کو فائنل کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ سنو ٹی وی کے اوپر جو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے حق میں بات کرنے پر عمران خان پرویز الہی سے ناراض ہیں. کاف لیگ نے آئندہ الیکشن جیتنے پر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی یقین دہانی مانگ لی ہے. میں البتہ اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, میرا خیال میں ایسا نہیں ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر پی ٹی آئی کے واضح موقف تک اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی.
پی ٹی آئی نے یقین دہانی نہ کرائی تو اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، یہ کاف لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں. اور عمران خان نے پرویز الہی کو 2 مرتبہ ملاقات کے لیے زمان پاک بلایا لیکن وہ نہیں گئے ہیں. کل اسد کیسر بھی پرویز الہی کو منانے کے لیے گئے تھے. یہ مطلب، اور اس وقت جو ہے وہ مونس الہی کے ساتھ یہ رابطہ چل رہا ہے لیکن پرویز الہی نہیں جا رہے. تو ایک تو یہ ناراضگی اپنی جگہ پہ، کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے اگینسٹ بڑا سخت سٹانس لیا ہوا ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ پرویز الہی اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ آپس میں بڑا ان کا کارڈیل ریلیشن شپ ہے. اور مطلب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کال کیا تھا، پرویز الہی نے ان کو کال کیا تھا 2 دفعہ ان سے رہنمائی مانگنے کے لیے، جی آپ بتائیں کہ ہم کس سائڈ پہ جائیں، پی ٹی آئی کی طرف جائیں یا اس طرف جائیں. تو اس وقت بھی جنرل باجوہ نے ان کو نون لیگ کا نہیں کہا تھا. مطلب اس سے بڑھ کے میں عمران خان صاحب بار بار یہ جو کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے NRO2 دے دیا، جنرل باجوہ نے یہ کر دیا، تو جنرل باجوہ کے اگر اتنا ہی بس میں تھا تو اس وقت وہ پرویز الہی کو کہہ سکتے تھے جناب اس سائڈ پہ جاؤ، اور وہ چلے جاتے. اور اگر وہ چلے جاتے تو پنجاب کی حکومت آج پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہ ہوتی بلکہ نون لیگ کے پاس ہوتی. خیر، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ناراضگی کی وجہ سنو ٹی وی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور پرویز الہی کے درمیان جو ہے ناراضگی ہے. ویسے ایک زمانے میں ناراضگی جو ہے وہ کافی حد تک مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک بڑی مشہور ہوئی تھی یہ بات، کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب پرویز الہی صاحب سپیکر ہوا کرتے تھے پنجاب اسمبلی کے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. تو آپس میں ایک دفعہ اتنی ناراضگی ہو گئی تھی فون کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے جو ہے الٹیمیٹلی ان کے منہ کے اوپر فون بند کر دیا تھا. یہ بھی بڑی مشہور ہوئی تھی بات. خیر یہ پرانی بات ہے، کوئی میں نئی بات نہیں بتا رہا آپ کو. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی جناب وہ بھی عمران خان صاحب سے ملے ہیں جا کے، اور شیخ صاحب سے جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ جب گفتگو ہوئی میڈیا سے، انہوں نے جب گفتگو کی تو وہاں پہ ان سے جو ہے جنرل فیض کے بارے میں ایکچولی ایک سوال کیا گیا. تو کہ جی سنا ہے جنرل فیض ایکٹیو ہو رہے ہیں پالیٹکس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ میں فوج کے اوپر جو ہے اور عدلیہ کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. یہ سوال ہی غلط ہے. مطلب شیخ صاحب سے سوال نہیں کرنا چاہیے. شیخ صاحب ایتھے پر جل جاندے نے. شیخ صاحب ویسے وہ پنڈی بوائے بڑے بنے، لیکن وہ یہاں پہ آ کے پنڈی بوائے جو ہے نا وہ ٹھوس ہو جاتا ہے، وہ اس سے آگے نہیں جاتا. اب ذرا جنرل فیض کے بارے میں بھی بات کر لیں. جنرل فیض کی بیسکلی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور ان کا جو آبائی علاقہ ہے چکوال، وہاں کی یہ ویڈیو ہے جہاں پہ وہ مقامی پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اچھا، جنرل فیض جو ہیں، میں جنرل پرویز الہی کہہ رہا تھا، اللہ معاف کرے، ہے ویسے وہ بھی جنرل پرویز الہی، اس سے کم نہیں ہے، لیکن جنرل فیض جو ہیں ان کے بھائی آلریڈی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں وہ افیلیٹڈ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بھی جنرل فیض کو کہا کہ جناب آپ کو بھی عملی سیاست میں آ جانا چاہیے اور یہ کر دینا چاہیے. اور یہ بڑی دیر سے چمگوئیاں چل رہی ہیں کہ جناب جنرل فیض جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں گے اور بس وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے. میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ جنرل فیض پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. 2 سال کی بار ہے ان کے اوپر، وہ نہیں ایکٹیو پالیٹکس میں. ہاں وہ مطلب دل کے لحاظ سے آپ ویسے آپ کی افیلیشن کسی کے ساتھ بھی ہو اور وہ ان کا حق ہے، وہ ہو بھی سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. کئی ایسے، چلے میں آپ کو بتا دوں، کئی ایسے سابقہ جنرلز ہیں جن کی افیلیشن نون لیگ کے ساتھ ہے اور ابھی تک ہے، اور بلکہ وہ تو نون لیگ کی طرف سے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، ایسا بھی ہو چکا ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور میں مطلب جنرل فیض کی سیاست سے مجھے لاکھ اختلاف ہے، جو ان کا نظریہ رہا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے پچھلے 3-4 سال کے اندر، اس سے لاکھ اختلاف ہے. لیکن ابھی وہ ایکٹیو پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کریں گے تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی. ویسے تو قانون کی اور بڑی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، ایک اور سے ہی ادھر کی فرق پہنتا ہے. لیکن یہ اس ویڈیو کے اوپر جو ہے میں یہ گفتگو سن رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، بڑی اس پہ چیٹر ہو رہی تھی اس بات کے اوپر کہ دیکھیں جناب یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھیں وہاں پہ جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی کی گیدرنگ ہو رہی تھی جس سے یہ خطاب کر رہے تھے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو بھنڈ ہے، ظاہری بات ہے اسی تحریک انصاف جو ہوئی تے بھنڈ نہ ماری ہے تے ہو ہی نہیں سکتا نا، تے اسی ساڈیاں آدتاں ہی شامل ہے. ہوا کیا کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جو ہے اس استعفوں کی تصدیق کے لیے جو بلایا جائے. اب اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، 11 اپریل 2022 کو بیسکلی تحریک انصاف کے 123 ممبران قومی اسمبلی نے استعفیٰ دیا تھا. خط میں کیا لکھا ہوا ہے جی، 11 اپریل 2021. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ان کو اس بات کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے استعفے کب دیے تھے. یہ خط نہیں صحیح لکھ سکتے، یہ خط تک نہیں صحیح لکھ سکتے. کی کرے بندہ؟
اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جناب وہ وہاں پہ جب غلطی پن پوائنٹ ہوئی تو اس کے بعد اس خط کو واپس لے لیا گیا، اور پتہ نہیں اب تک وہ نیا خط جو ہے وہ لکھ کے ڈیٹ کو ٹھیک کر کے جو ہے دوبارہ جمع کروایا گیا یا نہیں. بٹ ایہو جے شہزادے ہیں کہ آپ صرف ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے. اچھا اس کے بعد ایک اور ذرا کام دیکھیں. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا جی عدالت، یہ ذرا سنیے گا، بڑا اس کا بیک گراؤنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا عدالت میں کہا گیا تحریک انصاف والے تنخواہیں لے رہے ہیں، اپریل کے بعد ہمیں کوئی تنخواہ نہیں ملی، چیک کرائیں کہیں یہ ہماری تنخواہوں سے تو بیرون ملک دورے نہیں کر رہے. پورے ملک میں الیکشن پر 40 ارب خرچ آتا ہے. شہباز شریف، بلاول بھٹو اب تک بیرون ملک دوروں پر 10 سے 12 ارب خرچ کر چکے ہیں. حکومت سے جان چھڑانے کے لیے 40 ارب کا خرچہ تو صدقہ ہوگا، یہ انہوں نے کہا. اب یہ آپ ذرا اندازہ لگائیے 10 سے 12 ارب روپیہ. وہ حلیم عادل شیخ جو ہے وہ 1.25 ارب کی بات کرتا ہے کہ جناب وہ اس کے اوپر اتنا خرچہ آ چکا ہے. اس کے اوپر بھی ان کے لونڈے لپاڑوں نے جو ہے وہ بیٹھ کے سٹوریاں اپنی چھاپ دی تھی. اور فواد چوہدری صاحب اس تو بھی آگے چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا جناب 10 سے 12 ارب جو ہے وہ دونوں کے اوپر آ چکا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے دوروں کے اوپر اب تک کتنا خرچہ آ چکا ہے. کہاں سے بھائی آپ نے نمبر نکالا؟ کیا اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں؟ سانوں کچھ نہیں پتا، اسی بس کہہ دینا جو کہہ دینا. تو میں فواد چوہدری صاحب کی بہت سے معاملات کے اندر میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑے روشن خیال قسم کے انسان ہیں. لیکن جب ایہو جے چھکے مار دینے نا تو پھر میں کی کہاں، پھر میں اور کی کہہ سکتا میں. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب. ایک انٹرویو ہوا ہے اسد عمر صاحب کا، کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر انہوں نے انٹرویو کیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو تھا. انہوں نے کہا جی، سوال کیا اسد عمر صاحب سے کاشف صاحب نے کہ جی اسمبلیاں تحلیل دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. خان صاحب بہت کلیئر ہیں، وہ تحلیل کرنے جا رہے ہیں. اگر جنرل الیکشن ٹیبل پر نہیں ہے تو اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں. پھر سوال ہوا جی عمران خان کیمپین کر لیں گے؟ ڈاکٹرز نے 2 مہینے کا آرام کا کہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، خان صاحب کیمپین کر لیں گے. ہم اس معاملے میں جو تاخیر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ جب کیمپین کا وقت ہو تو خان صاحب مکمل صحتیاب ہوں. مجھے مفت کے مشورے دینے کا شوق ہے اور نون لیگ والے کدی غلط سن لیا کرو. انہوں نے کہا کاشف صاحب نے کہا جی مفت کے مشورے خان صاحب نہیں مانتے آپ کے، تو وہ کیسے مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا زیادہ تر خان صاحب جو ہے میرے مشورے مان جاتے ہیں. پنجاب میں تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے اور ووٹر کو معلوم ہوگا کہ 4.5 سال پنجاب میں تحریک انصاف بیٹھی ہے. ووٹر کا آدھا کام تو ایم پی اے کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کا یعنی پی ڈی ایم کا ایم این اے تو جیت نہیں سکے گا. اس وقت یہ خوفزدہ ہیں عمران خان سے، اس لیے کوئی فیصلہ نہیں کر رہے. اچھا پھر ان سے سوال ہوا کیئر ٹیکر سیٹ اپ الیکشن کمیشن بنائے گا؟ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن جانبدار ہے، وفاق میں ان کی حکومت ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا گراف چڑھا ہوا ہے اس بنیاد پر ہم الیکشن بڑے مارجن سے نکالیں گے. پھر ان سے سوال ہوا جی کوئی پیغام آ رہا ہے اسمبلیاں نہ توڑیں؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. انہوں نے کہا ایسا کوئی پیغام نہیں آیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو سوال اور جواب ہے نا کہ جی کوئی پیغام آ رہا ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا آپ کو کوئی پیغام آیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا کوئی پیغام نہیں آیا. اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ میں پچھلے 24 گھنٹے سے میں کم از کم ان کے 3-4 لونڈے لپاڑوں کو میں دیکھ چکا ہوں. انہوں نے اس پہ ویلاگس کیے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں کہ جناب عمران خان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے اسمبلیاں تحلیل کی تو آپ کو نااہل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایکچولی آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، یہ ویلاگس پڑے ہوئے ہیں. اب میرا سوال یہ یہاں پہ اسد عمر خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی اس قسم کا کوئی پیغام نہیں آیا، اس قسم کا ہمیں کوئی پیغام نہیں آیا کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں. تو پھر اگر یہ پیغام نہیں آیا کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں تو یہ اگلی بات کس طرح آپ نے چیپ دی ساتھ؟ یہ کس طرح آپ نے چیپ دی ساتھ کہ جناب ورنہ آپ کو نااہل کر دیا جائے گا؟ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ بات کی تھی. ان کو اس بات کا شک ہے، ان کو پتہ ہے بھائی جان آپ نے جب چوری کی ہوتی ہے نا، آپ نے جب ڈاکہ مارا ہوتا ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی بے ایمانی کوئی 2 نمبری کی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے. ہر چور کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میں تمام سیاستدانوں کے لیے کہوں گا، ڈونٹ تھنک کہ میں صرف عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے کیسز کدھر سٹینڈ کرتے ہیں. جو اچھا لائر ہوتا ہے نا جب بھی وہ پہلے ہی اپنے موکل کو بتا دیتا ہے کہ بھائی جان آپ کا کیس ویک ہے، آپ کا کیس جو ہے وہ ویک فوٹنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، آپ کو اس میں سزا ہو سکتی ہے، وہ بتا دیتا ہے. وہ 2 نمبر لائر ہوتے ہیں جو نہیں بتاتے، جو آپ کو کہتے ہو تو فکر ہی نہ کر میں کیس جیت لاں گا. تو عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ان کی ویک فوٹنگ ہے کیسز کے اندر، جس کی وجہ سے آج وہ پریشان ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کیا غیر سیاسی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے پیغام کا پوچھا، پیغام کوئی نہیں آیا، لیکن غیر سیاسی ہیں یا نہیں پتہ نہیں. پھر انہوں نے کہا نیوٹرل کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے راستے میں آپ رکاوٹ نہ ڈالیں، لوگوں کا خدشہ ہے کہ فوج مینج کر کے کورٹ سے الیکشن رکوا سکتی ہے. اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ آج کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی تو عدالت نے کہا کہ بادی نظر میں آپ نے جھوٹ بولا ہے، کیا آپ کے لیے خوفزدہ ہونے کا مقام نہیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو ثبوت موجود ہے مجھے خطرے کی کوئی بات نہیں آتی. عدالت کے ریمارکس اپنی جگہ، لیکن ثبوتوں کے حساب سے کوئی خطرہ نہیں ہے.
پھر انہوں نے کہا جی سنا ہے پرویز الہی کو 10 سیٹیں قومی اسمبلی کی مانگ رہے ہیں کہ بات اس پہ پھنسی ہوئی ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں, یہ بھی غلط ہے کہ بات پھنسی ہوئی ہے. مونس کا میسج آیا تھا کہ میں ملک سے باہر ہوں, اس لیے واپسی میں ملاقات کے لیے آ جائیں گے. تو اس وقت پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا مفاد ایک ہے, مجھے اعتماد ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو یہ اس سارے انٹرویو کا جو تھا وہ لب لباب تھا جو اسد عمر صاحب نے کہا. ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وچ از کوائٹ شاکنگ, اور وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو پولیٹکس ہے یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی, آپ کو تو یہ لگتا ہوگا نا کہ یہ اس وقت یہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اندر جو ہے معاملات چل رہے ہیں, لیکن یہ کس حد تک انگریوڈ ہو چکی ہے ہماری اس معاشرے کے اندر کہ فیصل آباد کا چناب کلب ہے. فیصل آباد کا چناب کلب ایک کلب ہے, وہاں پہ اوبیسلی ممبرز ہوتے ہیں وہاں پہ, لیکن وہاں کے سیکٹری کے لیے جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ بھی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے بیسس کے اوپر ہوئے ہیں. آپ اندازہ کیجئے اس بات کا کہ وہاں سے بیسکلی ایک جو کینڈیڈیٹ تھے مہر عبد الرؤف صاحب, ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے راجہ زرار صاحب. یہ راجہ زرار صاحب جو ہیں, راجہ ریاض جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں, یہ ان کے بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ, نیفیو ہیں. تو راجہ زرار صاحب جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے بتایا جاتا ہے, جو راجہ ریاض کے بھانجے یا بھتیجے ہیں, جبکہ یہ مہر عبد الرؤف جو ہیں یہ نون لیگ کے ایم پی ہیں, ان کے بھائی ہیں. تو دونوں کا آپس میں ٹاکرا بھی جو ہے وہ بالکل نون لیگ اور پی ٹی آئی کے بیسس کے آپس میں ان دھڑوں کے حساب سے ہوا. اچھا ہوا کیا کہ یہ مہر عبد الرؤف جن کا تعلق نون لیگ سے ہے, انہوں نے 1472 ووٹ لیے اور پی ٹی آئی سپورٹڈ جو بندہ تھا اس نے 1435 ووٹ لیے. 37 ووٹوں سے وہ ہار گیا. چناب کلب کے الیکشن جو ہیں وہ 37 ووٹوں سے وہ ہار گیا. یہ جو راجہ زرار صاحب ہیں جو ہارے ہیں, ان کو پی ٹی آئی کے پتہ نہیں کتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی, میں نے اس کی بھی ڈیٹیل نکلوائی, ان کی سپورٹ حاصل تھی. چودھری علی اختر, چودھری ظہیر الدین, میاں وارث, خرم شہزاد, خیال کاسترو, وہ جڑا ڈبروٹی لین گیا سی تو وزیر بن گیا سی, شکیل شاہد, مطلب ان لوگوں نے سب نے بیٹھ کے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا. لیکن مہر عبد الرؤف جو نون لیگ سے تعلق رکھتے تھے وہ یہ الیکشن جیت گئے. اب ہوا کیا کہ ان کے الیکشن کو رکوانے کے لیے, مطلب الیکشن جیتنے کے بعد ان کے نوٹیفیکیشن کو رکوانے کے لیے وہاں کے جو مقامی ڈی سی ہیں فیصل آباد کے, وہ ایکٹیو ہو گئے. اور انہوں نے, ظاہری بات ہے اس وقت پوری بیوروکریسی کس کے انڈر ہے, تو ڈی سی جو فیصل آباد ہے عمران حامد شیخ صاحب, وہ کلب کے ان الیکشنز تک کے اندر جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہ جناب میں نے نوٹیفیکیشن نہیں ہونے دینا. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ پولیٹیکل, ورنہ نارملی یہ جو کلبز وغیرہ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر نہیں ہوتے, یہ بغیر پالیٹکس کے جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں, وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول یہ الیکشن ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بات جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ جو مقامی ڈی سی ہے فیصل آباد کے, وہ بھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے اس شخص کے لیے جو جیت چکا ہے, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ نون لیگ سے بتایا جاتا ہے. بہرحال یہ اندھیرے نگری کا یہ جو راج جو ہے وہ اس وقت پنجاب کے اندر ہی چل رہا ہے. میں نے چھوٹی سی ایگزامپل صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. لاہور دا ایکو ہی پاوا, کیا بات حالے تک انٹرویو کنے دیتے ہیں 70-80 ہو گئے نے لوکی لگے آندے نے انٹرویو وغیرہ جڑے نے وہ تسی پیسے پوہے بھی لیندے ہو؟ میں کولوں پیسے لائے. اچھا, میری بیوی کہندی ہے تو تے گھر بھی بھیج دے. جو بڈھی ناراض ہو گئی نا تے پاوا پوا کچھ نہیں پہلو ناراض سی ہونا ہیپی ہے. میاں صاحب لوگ کہندے تے ہی نے کہ جناب لاہور انہاں دا گڑ ہے. نہیں میں لاہور دا پاواں تے میں ہی رواں. اے لاوا جڑا ہے او تہاڈی فیملی دا نام ہے؟ رائیاں دی ہل پی جاندی ہے. جیڑا کوئی چند چڑھایا ہوندا ہے نا ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ. ਤਾਲੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ